اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے اس ویڈیو لیکچر کا عنوان ہے اسلامیات کلاس 9 حدیث نمبر 5. تو آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے لیسن پڑھنے کا طریقہ کار سن لیں تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے کے ساتھ سمجھ سکیں. سب سے پہلے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی یہ عربی عبارت پڑھی جائے گی. اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ سمجھایا جائے گا. اس کے بعد آپ کے ٹیکسٹ بک کی جو تشریح ہے اس کو ہیڈنگز کی شکل میں بنا دیا گیا ہے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں سمجھنے میں آسانی ہو. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ. یہ ہے عربی عبارت. اب آئیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف. لا اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. آگے ہے یؤمن ایمان رکھتا ہے. احدن کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایک. آگے لکھا ہوا ہے کم سے مراد تم سب. حتی یہاں تک کہ یکونا ہو جائے ہوا اس کی خواہشات. آگے ہے تابعاً مطابق لما اس کے لیے. آگے ہے جئتو میں لایا ہوں. جئتو میں لایا ہوں بھی اس کے ساتھ. اب آئیے اس حدیث مبارکہ کے ترجمے کی طرف. با محاورہ ترجمہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہیڈنگ دیکھیں. یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کی تشریح کے اندر موجود ہے اور یہ شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ انسانی فطرت میں نیکی و بدی کا شعور. انسانی فطرت میں نیکی و بدی. نیکی سے مراد اچھائی ہے، بدی سے مراد گناہ کا راستہ ہے. انسان کی فطرت، انسان کی طبیعت، انسان کی نیچر میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، دونوں کی پہچان رکھی گئی ہے. اس لیے اسے چاہیے وہ ارادہ اور اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے. اجتناب کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا. اجتناب کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. آگے دوسرا یہ ہے کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لے. اب اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے یہ شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے کہ انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی کا شعور کیوں رکھا گیا ہے. اس کا آنسر آپ یہ پہلی ہیڈنگ بھی لکھ سکتے ہیں. آگے چلیے. لذت ایمان سے ناواقف. اسی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر، اس کی تشریح کو سامنے رکھ کر یہ شارٹ کوشچن بھی بنایا جا سکتا ہے کہ کون سا بندہ، حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ کون سا بندہ ایمان کی لذت سے محروم ہے. ایمان کی لذت سے محروم ہے. تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا. کیسا نہیں کرتا؟ یعنی اگر اپنی خواہشات کو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں کرتا تو گویا وہ ایمان کی
لذت سے ناواقف ہے، گویا وہ ایمان کی لذت سے ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، تابعداری کرنا، پیروی کرنا۔ اطاعت رسول کا پیغام دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ اب آگے دیکھیں تیسری ہیڈنگ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ترجمہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کی بات مانی، آپ کی تعلیمات پر عمل کیا، اپنی زندگی کو، اپنی خواہشات کو، اپنے دل کے اندر اٹھنے والے جذبات کو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کیا، تو گویا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سورۃ الاحزاب، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے، آئیے اس کا ترجمہ سنیں کہ کسی مومن مرد عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ فرما دیں تو پھر اس میں اپنا کچھ اختیار سمجھے، اس آیت مبارکہ کے اندر تمام مومنین کو، تمام مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دے تو ایک مومن بندے کو سر کو جھکا دینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے بھی کچھ حقوق ہیں۔ ہماری جان کا مالک اللہ ہے، ہماری جان کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں اپنا پیغام پہنچایا، تو لہذا ہمیں اپنی زندگیاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنی چاہیے۔ آگے دیکھیں پھر ارشاد الہی ہے، اور جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، جو وہ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات ماننے اور جس سے نبی پاک نے منع کیا اس سے رکنے کے بارے میں ہدایت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی اپنے نبی کا اختیار اور پاور بھی بتائی ہے کہ میرے نبی کے پاس یہ طاقت ہے، وہ جو چاہے تمہیں دے سکتا ہے، اور تمہارا کام جھولی پھیلا کر اپنے نبی سے لینا ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور آگے تو اس سے واضح ہوا مکمل ایمان کی نشانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ صرف اسی کو زیب دیتا ہے جو آپ کا فرما بردار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔